رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قابل احترام حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے حقیقی مومن کے اوصاف۔ کتاب و سنت میں حقیقی مومن کے بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے۔ ویسے تو ہم میں سے سارے لوگ، سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں وہ اللہ کی نظر میں مومن ہے؟ کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا اسی دعوے کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم کیا لگایا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دراصل وہ مومن نہیں، اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر اللہ پر ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت پر ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اکثر مسلمانوں اور مومنوں کے بارے میں کیا فرما رہا؟ اکثر اللہ پر ایمان لانے والے مشرک ہیں۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیجئے، کہنے کے لیے تو کروڑوں میں مسلمانوں کی تعداد ہے، کہنے کے لیے کروڑوں میں مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن خالص ایمان والے، خالص توحید والے، جو اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرتے، صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، پکے سچے مومن موحد بندے بہت کم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اکثر اللہ پر ایمان لانے والے مشرک۔ حدیثوں میں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس المؤمن، وہ شخص مومن نہیں، الذی یشبع وجارہ جائع، خود تو پیٹ بھر کر کے کھا کر سو جاتا ہے اور اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں، مومن ہے لیکن اللہ کی نظر میں حقیقی مومن، کامل مومن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں مومن وہ ہے۔ ہمارے پاس دوہرا معیار ہے، ہم اپنے لیے الگ پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے الگ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دل ہمارے مومن بھائیوں کے لیے صاف نہیں، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے بغض و حسد، کینہ کپٹ، رنجشوں سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے بھرا پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ایسا شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، کامل اور مثالی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسی بہت ساری حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا،
اللہ کی نظر میں سب سے کامل اور مثالی مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ آج اخلاق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، آج مسلمان اخلاقی زوال کا شکار، اخلاق کے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اخلاق میں بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار پر سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں، ہنستے ہیں وہ۔ کیا مسلمانوں کو ان کا دین، ان کا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے؟ مسلمان ہو کر کے ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے، ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے، ایک مسلمان امانت میں خیانت کرتا ہے، ایک مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہمارے معاملات صحیح نہیں، ہمارے لین دین صحیح نہیں، ہماری تجارتیں حرام خوری میں مبتلا ہیں، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم مسجد کی حد تک مسلمان ہیں، ہم مسجد کی حد تک مسلمان ہیں، لیکن بازار میں ہم کیا اسلام پر قائم ہیں؟ کیا ہمارے لین دین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری شادیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ نبی کی سنتوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، مسجدوں میں آ کر نماز کی چند سنتوں پر عمل کرنے سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ نماز کی چند سنتوں پر عمل کر لینے سے ہم اللہ کی نظر میں حقیقی اور پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جو نبی کی ایک ایک سنت کو تلاش کرتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، نبی کی کامل اقتداء اور اتباع کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی اور مثالی مسلمان کون؟ اللہ کی نظر میں ہمیں مسلمان ہونا، اللہ کی نظر میں ہمیں حقیقی اور مثالی مسلمان بننا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں آیت نمبر 2، 3، 4 تین آیتیں، سورہ انفال کے شروع میں آیت نمبر 2، 3، 4 تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کے 5 صفات ذکر کی۔ حقیقی مومن، باقاعدہ وہاں پر حقیقی کا لفظ ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں حقیقی مومن کے 5 صفات ذکر کیے۔ وہ 5 صفات کیا ہیں میرے بزرگوں اور دوستو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ حقیقی مومن کی پہلی صفت۔ آج ہمارے سامنے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیا ہمارے دلوں کی دنیا بدلتی ہے؟ کیا ہمارے دل کانپتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا؟ اللہ کا نام سن کر کے کیا ہم گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، ہمارا قدم برائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نے اللہ کی عظمت اور جلالت کو نہیں سمجھا، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی قدرت کاملہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ایک مسلمان کے سامنے آ جائے، اس کے دل کانپ جانا چاہیے، انسان تڑپ جانا چاہیے، میں کس ذات کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں، کس ذات کی نافرمانی میں کرنے جا رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، غور سے سنیں، اپنے زمانے کے ایک مشہور ڈاکو تھے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک مشہور ڈاکو تھے۔ چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، قافلوں پر حملہ کرنا، یہ ان کی زندگی کا اہم مشغلہ تھا، یہی ان کا کام تھا۔ ایک رات فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چھلانگ لگاتے ہیں، چھت پر گئے، گھر میں ایک اللہ کا نیک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کر رہا ہے وہ بندہ۔
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے قرآن کی آیتوں کو سن کر ان کے دل نرم ہو جائیں۔ یہ آیت وہ نیک بندہ تلاوت قرآن میں یہ آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سنتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر چوری کرتا ہوں، ڈاکہ زنی کرتا ہوں، لوگوں کا مال لوٹتا ہوں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو راتوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں اور واپس چوری کا ارادہ تبدیل کر کے واپس گھر جانے لگتے ہیں۔ جب واپس جانے لگے، رات میں بارش کا وقت ہے، موسم خراب ہے، کچھ لوگ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، موسم بہت خراب ہے، ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ اس علاقے میں فضیل بن عیاض نام کا ایک بڑا مشہور ڈاکو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ رات کی اس اندھیرے میں اپنے گھر جائیں گے تو اس علاقے میں فضیل بن عیاض نام کا ایک مشہور ڈاکو چلتا پھرتا ہے راتوں میں، وہ ہم پر حملہ کر دے گا، ہمارے مال کو چھین لے گا، ہماری سواریاں ہم سے چھین لے گا، اس لیے یہاں سے مت جاؤ، یہیں پر رات گزار لیں گے۔ فضیل بن عیاض ان کی اس بات کو سنتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کیسے لوگ ہیں، میں کیسا ظالم انسان ہوں کہ لوگ میرے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، لوگ راتوں میں سفر کرنے سے مجھ سے ڈر کر کے سفر کرنا نہیں چاہتے کہ کہیں فضیل ابن عیاض ہمارے قافلے کو نہ لوٹ لے۔ وہیں سے ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، واپس جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اب میں یہاں سے واپس مسجد حرام جاؤں گا، مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں جاؤں گا، وہاں پر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور وہ اپنے آپ کو مسجد حرام سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہاں کے حلقات سے مشائخ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جو ایک وقت میں ایک بڑے مشہور ڈاکو تھے، لیکن ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اب اپنے زمانے کے ایک مشہور محدث بن گئے، اپنے زمانے کے ایک مشہور محدث بن گئے، اپنے زمانے کا ایک مشہور ڈاکو اللہ کے ذکر کو سمجھ کر کے، نصیحت حاصل کر کے، اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے زمانے کا ایک مشہور ڈاکو بن گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے سامنے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانے، ہم نے سمجھا نہیں کہ اللہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ حقیقی مومن کی پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ آگے فرماتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب مومن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ ہمارے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا، قرآن مجید کی تفسیر ہمیں پڑھ کر سنائی جاتی، صبح و شام دروس ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، مہینے کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہماری زندگیوں سے بری عادتیں ختم ہو رہی ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستو، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں کی کثرت سے، دنیا کی محبت سے سخت ہو چکے ہیں۔ وہ قرآن جس کی عظمت کا یہ حال ہے، وہ قرآن جس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے عظیم چیز پر اللہ اگر اس قرآن کو نازل کرتا، پہاڑ بھی اس کی عظمت کی وجہ سے
اس قرآن کو نہیں سنبھال پاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی مارے خوف کے اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اے غافل انسان، افسوس ہے انسان کی غفلت اور اس کی سخت دلی پر کہ آج ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی عظمت کا حال یہ ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے خوف سے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار۔ اے یہودیو، اللہ نے یہودیوں سے کہا اے یہودیو تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، اس لیے کہ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی کی نہر نکل جاتی ہے، پانی کا چشمہ اس سے پھوٹ پڑتا ہے۔ پہاڑوں کے پتھر میں پانی کا چشمہ ہمیں ملتا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ نے کہا اے انسانوں تمہاری سخت دلی کا حال یہ ہے کہ تمہارے دل پہاڑ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفت اللہ نے کیا بیان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کیسی بھی مشکل گھڑی ہو، وہ گھبراتے نہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ ان کو اس بات پر یقین ہے کہ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا والوں پر بھروسہ کرتے ہیں، آج ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے مال پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے ولیوں بزرگوں پیروں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیمو ناریل پر کالے پیلے دھاگے پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، کیا یہ دنیا کے حقیر فقیر لوگ، یہ دنیا کی معمولی چیزیں ہماری مصیبت کو ٹال سکتی ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہیں، ہماری بیماری سے ہم کو شفا دے سکتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی مصیبت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہی مصیبت ہی ہماری زندگی میں آئے گی، مقدر کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آنے والی۔ جو ہماری تقدیر میں مصیبت اور پریشانی لکھی ہوئی ہے وہی مصیبت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین مولا ہے، مددگار ہے، بہترین کارساز ہے۔ اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق شیئا اکل الیہ، جو انسان کسی چیز پر بھروسہ کر کے، لیمو ناریل، تعویذ اور دھاگے پر بھروسہ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، اپنے گلے میں لٹکا لیا، اپنے ہاتھ میں، اپنے کمر میں، اپنے پیر میں باندھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اکل الیہ، اس کا بھروسہ اس پر ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پر بھروسہ کیا ہے، تو اس کو بیماری دور کرنے والا سمجھتا ہے، تو اب تیری بیماری کو یہی چیز دور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ سورہ طلاق میں کیا فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارا بھروسہ یہ دنیا کی حقیر اور معمولی چیزوں پر ہونا چاہیے یا اللہ پر ہونا چاہیے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام، ذرا غور کرو مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں. نارے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ، سامنے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ابراہیم علیہ السلام اس میں ڈالے جا رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. کیا ہوا؟ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ، تیرے اندر جلانے کی جو طاقت وہ اللہ کی طرف سے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی زیادہ ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی بن جا. میرے بزرگ اور دوستو، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. آج مسلمانوں میں توکل کی بڑی کمی ہے، توکل کی بڑی کمی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، آج مسلمانوں کی مظلومیت، مسلمانوں کی پریشانیوں کا بہت بڑا علاج توکل علی اللہ ہے. آج ہمارے اندر جو بہت سارے عقیدے کے بگاڑ پائے جاتے ہیں، ہم اللہ کے در کو بھول گئے، اللہ کے در کو چھوڑ کر پیروں، ولیوں، بزرگوں، آستانوں، مزاروں اور درگاہوں کا ہم چکر کاٹ رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے اللہ کے در میں آؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. یہ وہ در ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اللہ کی ذات کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے اوپر ایمان رکھ کر میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے، میرے سامنے فریاد کر رہا ہے، مجھ سے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میں کیسے اس کو خالی ہاتھ واپس کروں. میرے بزرگوں اور دوستو، اس رب سے مانگو جو رب سب کو نوازنے والا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے. چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے نافرمان ہو، ہر ایک کو دینے والا اللہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس رب پر بھروسہ کرو، اس رب سے مانگو، وہ اللہ ہمیں سب کچھ نوازنے والا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مومن کی تیسری صفت ہے کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ چوتھی صفت یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. چاہے وہ گاؤں میں ہیں، سفر میں ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، کبھی بھی نمازوں میں سستی اور غفلت نہیں برتتے. نمازوں میں سستی اور غفلت نہیں برتتے. یہ حقیقی اور مثالی مومن کی پہچان ہے. لیکن منافق کے لیے نماز بھاری ہے. منافق کے لیے نماز بھاری ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. الخاشعین کی تفسیر امام بخاری نے کیا کی؟ المؤمنون حقا، المؤمنون حقا. یہ نماز بھاری ہے، اس کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے سوائے حقیقی مومنوں پر. جو حقیقی اور سچے مومن ہیں ان کی نماز، ان کو نماز میں لطف آتا ہے. نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آخری حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگو، اے میری امت کے لوگوں، زندگی میں دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا. اے لوگوں، زندگی میں دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا. ایک، نمازوں کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو. نماز میں سستی اور کوتاہی یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور دوسرے، تمہارے ماتحتوں، تمہارے خادموں، تمہارے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک. میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی کا اخلاق یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کوئی 10 دن 10 مہینہ نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی کی خدمت کی، آپ کے ساتھ جڑ کر کے رہے. 10 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امت کے سامنے کیا گواہی دی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، میرے نبی، اے لوگو میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، بہت قریب رہ کر کے آپ کے اخلاق کو جانچا ہے، ہمارے نبی لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ یہ حضرت انس خادم رسول، حضرت انس نے امت کے سامنے گواہی دی ہے نبی کے اخلاق حسنہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس 10 سالہ خدمت کے دوران کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کیوں کا سوال ہی نہیں۔ ہم اور آپ کیا ہے؟ خادم بولے تو اس کو گالیاں دینا، اس کو ڈانٹنا، پھٹکارنا، اور کبھی وقت ملے تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا۔ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اور خادموں پر ظلم کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو گالیاں دینا اور ان کو بار بار ڈانٹنا، یہ ہم اپنی برتری اور اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر ایک کے ساتھ اچھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آتی تو آپ نماز کا سہارا لیتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اگر ہم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقعی ہم اللہ کی نظر میں حقیقی اور مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کے بارے میں کبھی غفلت نہ کریں، ہر حال میں نماز پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کیا کہا؟ حقیقی مومن یہ نماز کے بارے میں کبھی سستی نہیں کر سکتا ہے، وہ کہیں بھی رہے گا، وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ منافقوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ منافق وہ ہیں جب وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور بیزاری کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز میں کیوں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھیں۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کافر سمجھا جاتا تھا، صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اس لیے منافق کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور بیزاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا نماز میں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، دعائیں وغیرہ نہیں پڑھتے، چپ کھڑے رہتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کیا کہا؟ ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا۔ سب سے زیادہ نمازوں میں، ویسے تو تمام نمازیں منافقوں پر بہت بھاری، لیکن تمام نمازوں میں سب سے زیادہ 2 نمازیں منافقوں پر زیادہ بھاری، ایک عشاء کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ میرے بزرگ اور دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ آج حقیقی اور سچے مومنوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو فجر کی نماز میں تلاش کرو، فجر کی نماز میں تلاش کرو کون سچے مومن ہیں اور کون جھوٹے مومن ہیں، کون حقیقی مومن ہیں اور کون ایمان کے صرف زبانی دعوے دار۔ آج فجر کی نمازوں میں ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، اور جمعہ کے دن مسجدیں اس طرح فل ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں کہ مسجد والوں کو مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج مسجدیں جمعہ کے لیے ہو گئیں، ورنہ عام نمازوں میں اور بالخصوص نماز فجر میں ہماری مسجدیں بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، اس کی پابندی کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، ایک عشاء کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز۔ اور ان 2 نمازوں کی فضیلت، ان 2 نمازوں کا اجر و ثواب اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ کیا کریں گے؟
وہ ان 2 نمازوں میں ضرور حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ اگر چل کر آنے کی طاقت نہیں ہے تو گھسٹ کر کے آئیں گے، لیکن ضرور پہنچیں گے اگر ان 2 نمازوں کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم کہیں بھی رہیں ہم نمازوں کے بارے میں سستی نہ کریں، نماز وقت پر پڑھ لیں، نماز وقت پر پڑھ لیں، ایک حقیقی مومن کی صفت ہے۔ اور آخری صفت، 5ویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ حقیقی مومن کی صفت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے پاس جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے وقت لگایا ہے، لیکن دینے والا، نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اور ہمارے مال میں سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا حق ہے۔ اگر ہم خوشی سے وہ مال غریبوں اور کمزوروں کا حق اگر نہیں دیں گے، زندگی میں آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ہمارے جمع کیے ہوئے مال کو سمیٹ لے جائیں گی، ایک ہی ساتھ پورا مال چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارے مال میں جو غریبوں اور کمزوروں کا حق ہے وہ خوشی سے ان کا حق دے دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک آیت پر توجہ دیجیے۔ انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان کی موت کا وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ چکا ہے، انسان موت کو اپنی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس وقت انسان اللہ سے مہلت مانگتا ہے۔ کس چیز کی مہلت؟ کس چیز کی مہلت؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے۔ کتنی مہلت؟ اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے، اتنی مہلت کہ میں اپنے بیوی بچوں سے صدقہ اور خیرات کرنے کی وصیت کر سکوں کہ میرے مال میں سے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، میری فلاں پراپرٹی اللہ کی راہ میں وقف کر دو، میرا فلاں کھیت، میرا فلاں مکان اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اے اللہ مجھے بس اتنا وصیت کرنے کی، صدقہ کرنے کی مجھے مہلت دے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی نفس کو، دنیا کے کسی بھی انسان کو جب اس کا وقت مقررہ آ گیا، اس کی موت کا ٹائم آ گیا، موت کا فرشتہ اب آ گیا، اب دنیا کے کسی بھی انسان کو مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا پیر کسی کو موت کے وقت اس کو موت سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے انسان کو انسان مرنے والا انسان اللہ تعالیٰ سے مرنے کے وقت صدقہ اور خیرات کرنے کی مہلت مانگتا ہے، مہلت ملنے والی نہیں۔ ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، ہمارے پاس مال ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ 5 صفات ہیں حقیقی مومن کے، مثالی مومن کے۔ اللہ نے ان 5 صفات کو ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ 5 صفات جس کے اندر ہوں گے یہ حقیقی مومن کہلائیں گے۔ یہ 5 صفات کیا ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام سن کر وہ گناہوں سے ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے، دوسری صفت، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت، زندگی میں ہمیشہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز پر ان کا توکل نہیں ہوتا۔ اور چوتھی صفت، وہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ 5ویں صفت، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ حقیقی مومن ہیں۔ اور جو حقیقی مومن ہوگا اس کے لیے بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے جنت میں اللہ کے پاس بلند درجے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کی بخشش کر دے گا، انہیں معاف کر دے گا، اور ان کے لیے آخرت میں بہترین روزی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اور سچا مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی مومن کے، مثالی مومن کے جو صفات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں سے، بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔